بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ دوستو، کبھی آپ نے معافی مانگی ہے، دل سے مانگی ہے؟ کیا معافی مل گئی؟ فرض کریں کہ آپ نے دل سے مانگی اور معافی مل بھی گئی تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ معاف کرنے والے نے دل سے معاف کیا ہے؟ اگر جیل میں بند شخص حکمراں وقت سے معافی مانگے گا تو سب سمجھیں گے کہ مصلحتاً مانگی ہے، دل سے نہیں مانگی، اور معاف کرنے والا معاف کر بھی دے تو یہ بھی تاثر رہے گا کہ حکمراں کی بھی اپنی کوئی مصلحت ہی ہوگی، اس لیے اس نے کہہ دیا کہ چلو قبول ہوئی۔ لیکن اس طرح معافی مانگنے والے اور دینے والے کے دل میں ایک اور گانٹ پڑ جاتی ہے جو کسی ناقابل معافی جرم کا باعث بنتی ہے۔ ہم بچوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ چلو سوری بولو، لیکن ہمیں ایک دفعہ سبق سکھایا گیا کہ آئی ایم سوری کا دنیا کے کسی زبان میں کوئی مطلب نہیں۔ صحافی اور تجزیہ کار محمد حنیف کا دوستوں کہنا ہے کہ مجھے بھی معافی کا فلسفہ ایک بزرگ ٹیکسی ڈرائیور نے سمجھایا۔ سڑک پر رش زیادہ تھا، میں نے اسے کہا کہ چلے میں آپ کو شارٹ کٹ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں، جلد پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ دائیں والی پتلی گلی میں سے لے لیں۔ سفر طویل سے طویل تر ہوتا گیا، وہ مجھے پوچھتے رہے کہ اب کدھر، میں تکے لگا کر راستہ بتاتا گیا۔ جب اس کی پوری شام خراب کر کے منزل پر پہنچے تو میں نے کرایہ دیتے ہوئے بزرگ سے سوری بول دیا۔ بزرگ ٹیکسی ڈرائیور نے روک کر کہا کہ تم بالکل معافی نہیں مانگ رہے، نہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، اگر ہوتا تو تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوتے، تم گڑ گڑا کر معافی مانگتے۔ یہ جو کچھ روپے تم مجھے ٹپ کے طور پر دے رہے ہو، تھما رہے ہو، یہ بھی اپنے پاس رکھو، کیونکہ تم بالکل سوری شوری نہیں ہو۔ تو کیا دوستو، اگر خان گڑ گڑا کر آنکھوں میں آنسو لا کر معافی مانگ لے تو مل جائے گی؟ کیا دل سے ملے گی؟ انہوں نے سیاست میں جو بھی غلطیاں کی ہوں، اتنا تو انہوں نے سیکھ لیا ہوگا کہ یہاں معافی مانگی بھی جالی جاتی ہے، ملتی بھی وقتی ہے۔ کیا نواز شریف اور زرداری صاحبان سچے دل سے معافی مانگ کر اقتدار میں آئے ہیں؟ کبھی دوستو ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی اپنے پیارے سے سوری کیا ہو اور اس نے آگے سے پوچھا ہو کہ پہلے یہ تو بتاؤ کہ معافی کس بات کی کر رہے ہو؟ ذرا اپنے گناہ تو بتاؤ، پھر سوچیں گے کہ تمہاری سوری دل سے ہے یا بس جان چھڑا رہے ہو۔ تو خان صاحب کی لسٹ میں دوستو اتنی طویل ہوگی کہ مرتب کرتے کرتے جیل میں 6 مہینے سال تو لگ ہی جائیں گے۔ اگر خان صرف یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کرے کہ آپ کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آیا تھا، پھر آپ کو ہی چاروں شانے چت کرنے کا خواب دیکھ رہا ہوں یا دیکھ بیٹھا ہوں، تو بھی اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ جس سے معافی مانگ رہے ہو اس کو اپنے جرم کا شریک بھی بتا رہے ہو۔ معافی کے لیے دوستو جس مقدس داستان سے تعویل لے کر فرشتوں اور شیطان کا ذکر کیا گیا، وہ بھی ہمارے تناظر میں غیر مناسب ہے۔ زمین کی معافی زمین پر اور آسمان کی آسمان میں ہی رہنے دیں تو بہتر ہے۔ عمران خان کے چاہنے والوں کے دل آج کل دوستو اردو غزل کے عاشقوں کی طرح اتنے دکھی ہیں کہ حال بھی پوچھیں تو رونے لگتے ہیں اور پھر وہی پرانی گالیاں دینے لگتے ہیں۔ خان صاحب کی تعریف کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ عاشق دکھی ہو جائیں گے۔ خان صاحب نے میڈیا کی آزادی کے بارے میں ہوئے ایک سیمینار میں فرمایا تھا کہ شہباز گل پر تشدد کر کے ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عمران خان کھانے میں کیا کھاتا ہے۔ عمران خان کے سجن دشمن دوستو سب جانتے ہیں کہ خان کھل کر کھاتا ہے، مزے لے کر کھاتا ہے، لیکن مشکل سے مشکل وقت میں بھی ورزش نہیں چھوڑتا۔ خان صاحب کی عمر کا فٹ انسان آج تک میں نے پاکستان میں دوستو نہیں دیکھا۔ خان صاحب کے دشمن ان کی ماضی کی محبتوں کی تصویر نکال کر ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ خان صاحب کو جو چیز باقی سیاستدانوں سے دوستو ممتاز کرتی ہے کہ انہوں نے محبتیں بھی راز نہیں رکھی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کبھی کسی سے چائے بھی نہیں پوچھی، تو یہ ان کے دوستوں کردار کی بلندی ہے، ورنہ ہمارے سیاستدانوں کے ڈیرے داری تو
صرف روٹی شوٹی کھلانے پر ہی چلتی ہے اور آج بھی چل رہی ہے۔ قابل اسرائیلی فوج کے ریزرو فورسز کے کمانڈر جنرل نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی آرمی چیف اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ان کے فوجی آپریشن کا خاتمہ شرمناک ناکامی اور بہت سے صہیونی فوجیوں کی ہلاکت پر ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نیا آپریشن حماس کی شکست کا سبب بنے بغیر ہی ممکنہ طور پر تمام اسرائیلی قیدیوں کو ہلاک کر ڈالے گا، جبکہ غزہ شہر پر قبضے سے متعلق اسرائیلی فوج کا یہ منصوبہ صہیونی فوج اور صہیونی رجیم اسرائیل کے لیے شدید تباہی کا باعث بھی بنے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ حماس کی افواج غزہ کی کئی ایک دسیوں میٹر گہری سرنگوں کے ذریعے بآسانی آگے بڑھ سکتی ہے۔ صہیونی جنرل کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ شہر کو تو گھیرے میں لے سکتی ہے لیکن سرنگوں کا محاصرہ کسی طور پر نہیں کر سکتی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کا طویل المدتی قیام اس فوج کے خلاف وسیع حملوں اور اس کے انخلاء کے مقصد سے لڑی جانے والی جنگ کا باعث بنے گا۔ اسرائیلی جنرل کا کہنا ہے کہ غیر معقول کابینہ اور اس کی جانب سے زمینی حقائق پر آنکھیں موند لینے کے باعث اسرائیل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کو دھکا دینے والی جنگ کا سامنا ہے اور اب جبکہ صہیونی فوج خان یونس پر تیسری بار قابض ہو چکی ہے، حماس کی سرنگیں اور فلسطینی مسلح عناصر اب بھی مکمل طور پر سرگرم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج غزہ میں فوجی ٹھکانے قائم کرنے کی کوشش میں ہے، تاہم وہی مسلح عناصر سرنگوں سے گزرتے ہوئے بآسانی حملہ کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ خان یونس میں گزشتہ روز کا القسام بریگیڈ کا حملہ اس نوعیت کا کوئی پہلا حملہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ آخری ہوگا، کیونکہ حماس کی کئی ایک مسلح بٹالین اس شہر میں لڑنے کو بالکل تیار ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ دنوں خان یونس میں القسام بریگیڈ کے مجاہدین نے اسرائیلی فوجی اڈے سے تقریباً صرف 40 میٹر کی دوری پر واقع ایک سرنگ سے باہر نکل کر نئے تعمیر شدہ صہیونی اڈے میں داخل ہو گئے، جہاں انہوں نے کئی ایک اسرائیلی ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کو تباہ کرتے ہوئے متعدد اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس مزاحمتی کارروائی کو اسرائیلی میڈیا میں بھی وسیع کوریج ملی ہے، جس کے بعد سے اس طرح کی کارروائیوں کو روکنے میں صہیونی فوج کے نگرانی کے نظام کی نااہلی پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں دوستو تخریب کاری سے بین الاقوامی امن و سلامتی کو لاحق خطرات پر اہم اجلاس ہوا، جہاں پاکستان نے عالمی برادری کے سامنے دوستو دو ٹوک اور مؤثر موقف پیش کیا اور کہا کہ سلامتی کونسل کی تخریب کاروں کی فہرست میں شامل تمام افراد آخر مسلمان ہی کیوں ہیں؟ اس میں دوسرے مذاہب کے لوگ کیوں نہیں ہیں، جبکہ غیر مسلم تخریب کار اور انتہا پسند اکثر احتساب سے بچ نکلتے ہیں؟ یہ ناقابل قبول ہے۔ امتیازی صورتحال فوری طور پر بدلنی چاہیے۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری سے مطالبہ ہے کہ تخریب کاری کے خلاف عالمی معیار کو مذہب، نسل یا سیاسی وابستگی کی بنیاد پر متعصب نہ بنایا جائے۔ پاکستان نے بھارت کے لیے دوستو اپنی فضائی حدود مزید 1 مہینے بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں توسیع کا نیا نوٹس جاری کر دیا۔ بھارتی طیاروں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کی بندش میں 23 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ پاک بھارت جنگ کے باعث پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے 23 اپریل سے فضائی حدود بند کر رکھی ہیں۔ امریکہ نے دوستو جنوبی ایشیا میں توازن قائم رکھنے کا اشارہ دے دیا ہے اور کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ایک طرف بھارت کے ساتھ امریکہ کا تجارتی خسارہ کم کرنا چاہتے ہیں تو دوسری جانب پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے خواہش مند ہیں تاکہ وہاں موجود ان کے بقول وسیع تیل کے ذخائر کو ترقی دی جا سکے۔ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں حالیہ گرم جوشی غیر متوقع ہے، خاص طور پر اس پس منظر میں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات تیزی سے خراب ہوئے ہیں۔
صدر ٹرمپ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد پاکستان میں بہت سے لوگ مشکلات کی توقع کر رہے تھے۔ اپنی پہلی مدت میں انہوں نے کھل کر بھارت کا ساتھ دیا تھا اور پاکستان پر دھوکہ دہی اور تخریب کاروں کو پناہ دینے کے الزامات عائد کیے تھے، لیکن فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، ایسا دوستوں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے۔ ایسا پاکستانی تجزیہ کاروں کا نہیں بلکہ امریکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے۔ تجارتی تنازعات اور نریندر مودی کے ساتھ ذاتی تعلقات میں خرابی نے امریکہ بھارت تعلقات کو بحران میں ڈال دیا، جبکہ پاکستان امریکہ کی نظر میں بہتر پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ صدر ٹرمپ نے، جیسا کہ دوستوں ہم جانتے ہیں، کہ بھارت پر 50% ٹیرف عائد کر دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مجھے پرواہ نہیں، بھارت روس کے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ اپنی مردہ معیشت اکٹھی لے ڈوبے تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ اس کے برعکس پاکستان نے صرف 19% ٹیرف ریٹ حاصل کیا، جو خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور بھارت پر لگائے گئے 50% ٹیرف سے تو بہت ہی کم۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان میں تیل کی تلاش کے مشترکہ منصوبوں پر بھی فخر ظاہر کیا ہے، جبکہ پاکستانی حکام نے کرپٹو کرنسی کے منصوبوں اور نایاب معدنیات تک رسائی کی بھی پیشکش کی ہے۔ لیکن دوستو یہ بھی یاد رہے کہ یہ خدشہ ہے کہ پاکستان کی قیادت حالیہ کامیابیوں سے متاثر ہو کر ممکنہ خطرات کو نظر انداز کر رہی ہے۔ ہم پاکستان کو خبردار کرتے ہیں کہ خوشامد کوئی حکمت عملی نہیں ہے، یہ پائیدار راستہ نہیں ہے۔ پاکستانی فوج، جسے پاکستان میں اصل طاقتور سمجھا جاتا ہے، اس نے بھی اس رابطہ کاری کی قیادت کی ہے۔ پاکستان میں خواہش پائی جاتی ہے کہ ان کامیابیوں کو طویل المدتی فائدے میں بدلا جائے، جس میں امریکی دفاعی ساز و سامان، بالخصوص حملہ آور ہیلی کاپٹرز اور بحری ہتھیاروں تک رسائی شامل ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم 1950 کی دہائی کے سنہری دنوں میں واپس نہیں جا سکتے، لیکن ہم ایک ایسا فریم ورک بنا سکتے ہیں جو امریکہ اور پاکستان دونوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ لیکن بہرحال دوستو، یہ خطرہ تو ہمیشہ موجود رہے گا کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ دوستی یا دشمنی، دونوں حالتوں میں خطرات موجود رہیں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔